بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری کلاس ہے انگلش لینگویج کورس کی، جو ہمارا مدرسہ ڈاٹ پی کے تحت ایک کورس چل رہا ہے، اس کا پہلا مہینہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے مہینے میں ہم نے جو ہے شروع کی 4 کلاسز میں مختلف ٹاپکس پر، جو کہ بیسیکلی اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ گویا کہ انٹروڈکشن سے متعلق تھا۔ سیلف جو آپ کا ہے خود، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے حوالے سے ہم لوگوں نے مختلف ایکسپریشنز وغیرہ کو دیکھا، اور اس کے بعد جو اگلی 4 کلاسز تھیں وہ اسپیسیفکلی گرامر کے لیے ہم نے رکھی، اور گرامر کے جو موٹے موٹے ایسپیکٹس تھے ان کو ہم نے یہاں پہ کور کیا۔ گرامر کی جو کچھ باقی چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کے لیسن میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے، جیسے کہ آج کی کلاس میں بھی ہمارا ایک پارٹ جو ہے وہ گرامر کا ہے، اور وہ بہت اہم پارٹ ہے، بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ تو جو ہماری آج 9ویں یہ کلاس ہے، ہماری اس کلاس کا آج کا عنوان ہے فوڈ۔ جو مختلف کھانے کھاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کی ہمیں روز مرہ کی اپنی زندگی میں، تو فوڈ سے متعلق جو ایکسپریشنز ہیں، کچھ ووکیبلری ہے، اس کو ہم آج دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے کسی جو کھانے کی چیز ہے اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اور اس پر اپنے کمنٹس کیسے دیتے ہیں، اپنی لائکس ڈس لائکس، اور وہ آپ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ تو بہت ووکیبلریز جو ہیں وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، تو متوجہ ہو کر سارے جو ہے اس میں شامل ہوں۔ نئی ووکیبلری بھی ہوگی اس میں، کچھ آپ ورائٹی دے کر ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، جیسا کہ ہم ہر کلاس کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں آج کی کلاس میں، تو ہماری اس کلاس کا جو پہلا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کامن فوڈ ٹیسٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ان کو ڈسکرائب کر سکیں، کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ جو ذائقہ جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس ذائقے کو انگلش میں کس طریقے سے بیان کروں گا۔ دوسرا یہ کہ فوڈ ریلیٹڈ ایکسپریشنز جو ہیں انہیں اپنی کنورسیشن میں ہم استعمال کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا گرامر کا پارٹ ہے وہ کنڈیشنل سینٹینسز ہیں۔ اس میں ہم 4 کنڈیشنلز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، 0، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، ان کو ہم انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس لیسن کو۔ اس کے علاوہ جو فوڈ پریفرنسز ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، لکھنا، یہ بھی ہمیں آ سکے گا کہ اگر آپ نے آج کے ہمارے ہوم ورک میں بھی تھوڑا سا یہ حصہ شامل ہوگا کہ آپ کو کس قسم کا کھانا پسند ہے، کیوں پسند ہے، وغیرہ، اس قسم کی جو ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ ہے فوڈ، اور ڈائٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق چاہے صحت سے ہو یا عام چیزوں سے، تو ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ وارم اپ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ کوئی ایک پارٹیسپینٹ کوئی سے جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیں، what is your favorite food؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مائی نیم از یاسرا پروین۔ مائی فیوریٹ فروٹ ایپلس اینڈ بنانا۔ اوکے، چلیں، یہ جو میں نے آج ایکٹیویٹی رکھی تھی اس کا ایک مقصد تھا۔ دیکھیں، آپ اگر کبھی انگلش کے جو مختلف ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے، تو ان ایگزامز میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس سوال آئے گا what do you like to drink، what do you like to have in the evening، صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوال کھانے سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، وہ پینے سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لباس سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے جب بھی جواب دینا ہے تو چند سیکنڈ کا پاز لیں، اور اس میں صرف اس چیز کا نام نہیں بتانا، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرنی ہیں کہ کیوں پسند ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ نے بتایا کہ آئی لائک بنانا اور آئی لائک ایپل، تو آپ نے فار ایگزامپل ایپل ہم لے لیں اگر، یا بنانا ہم لے لیں، تو آپ بتائیں گے کہ ہم ایپل کس طریقے سے، ایز اے را
فروٹ ہوتا ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں، یا اس کی کوئی ڈش بناتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کر کے، فار ایگزامپل ملک شیک بنا کے، یا کس طریقے سے ہم اس کو نا یوز کرتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ جو معلومات ہیں وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک آدھ سینٹینس اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں. تو یہ ہمارا فوڈ سے متعلق. اب جیسے یہ سوال آیا، اب آپ لوگوں نے چیزیں کیسے ایڈ کرنی ہے سوال کے جواب میں، آپ کیا کیا چیزیں بتا سکتے ہیں، اسی سے متعلق ہمارا آج کا لیسن ہے. ہم انشاءاللہ اس کو اب آگے بڑھاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی کلاسز ہوں گی، جو بریک آؤٹ رومس میں آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس میں بھی ہم کچھ آپ لوگوں کو چیزیں دیں گے، کچھ سوالات دیں گے جن کو آپ نے وہاں پہ ڈسکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مانیٹرنگ کا جو نظام ہوگا اس کے تحت اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ. اب ہمارے پاس ہیں فوڈ ریلیٹڈ ایکسپریشنز، کہ کھانے پینے سے متعلق جو ہم مختلف قسم کے ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی طرف اب جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کھانے کے بارے میں گفتگو کرنی ہوتی ہے تو ہمیں مختلف قسم کے جو ایکسپریشن چاہیے ہوتے ہیں، اس کے ٹیسٹ سے متعلق، ترجیحات سے متعلق وغیرہ وغیرہ. اس میں ہمیں کن جملوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کامن فوڈ ایکسپریشنز میں لائکس اینڈ ڈس لائکس. آپ کسی کھانے کے بارے میں اپنی پسند یا ناپسندیدگی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے. فار ایگزامپل اب یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، آئی لائک کافی، آئی لائک مینگوز. صحیح ہے، یہ ایک بالکل سادہ انداز ہے. یہاں پہ آپ بتا دیں گے اور اس کے بعد اس کی تفصیلات تھوڑی بہت بتائی جائیں گی. اسی طرح جو ہے اگر مطلقاً صرف نام نہیں لینا، فار ایگزامپل آئی لائک ایگز، ایک تو یہ طریقہ ہے. لیکن آپ اس جملے کو تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں، آئی لائک ٹو ہیو این ایگ فار بریکفاسٹ، کہ ناشتے میں مجھے ایک جو انڈا ہے وہ کھانا مجھے پسند ہے، کہ ناشتے میں ایک انڈا میرے ناشتے کا حصہ ضرور ہونا چاہیے. ٹو ہیو کا یہاں پہ ہم نے اضافہ کر دیا. یہاں پہ اگر کوئی ڈرنک والی چیز ہے تو آپ ڈرنک بھی کر سکتے ہیں، آئی لائک ٹو ڈرنک، آئی لائک ٹو ٹیک، آئی لائک ٹو ہیو. مختلف قسم کے ایکسپریشن یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے آئی لائک رائس، یہاں پہ اتنا کہا مجھے چاول پسند ہے. ساتھ میں اس میں بتا دیں کہ چاولوں میں مائی فیوریٹ فوڈ از بریانی. صحیح ہے. اور پھر اس میں آپ ایڈ کر دیں گے کہ بیکاز آئی لائک اسپائسی فوڈ اینڈ بریانی از اے ویری گڈ کمبینیشن آف ڈفرینٹ اسپائسز وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی تھوڑی سی جو ہے وہ آگے ہم تفصیلات اس میں بیان کر دیں گے، وہ آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک جملہ ہے، فار ایگزامپل آئی انجوائے ویجیٹیرین میلس. ویجیٹیرین میلس کیا ہوتی ہیں؟ یعنی وہ کھانے جن میں گوشت یا جانوروں سے متعلق کوئی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں ہوتے، ان کو ویجیٹیرین میلس کہا جاتا ہے. بٹ آئی آلسو لائک گرلڈ میٹ اوکیجنل، کہ ویسے تو مجھے ویجیٹیرین میلس پسند ہیں، ان سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں. تو دیکھیں آئی لائک کی بجائے آئی انجوائے یہ ہم نے استعمال کر دیا. ساتھ میں بٹ آئی آلسو لائک گرلڈ میٹ اوکیجنلی. صحیح ہے کہ کبھی کبھار میں گرل میٹ جو ہوتا ہے، جو گرل کیا ہوا گوشت ہو، تو وہ بھی مجھے کبھی کبھار موقع میں کبھی کھا لیتا ہوں. I'm not a huge fan of overly greasy food. اب یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ناپسندیدگی کا اظہار ایک پازیٹیو سینٹینس میں کر رہے ہیں. تو یہ ایک پولائٹ وے ہوتا ہے کسی چیز کو یعنی کہ ایکسپریس کرنے کا، لوگوں کے سامنے بتانے کا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، لیکن آپ نے آئی ایم ناٹ اے ہیوج فین. صحیح ہے کہ میں اس کا زیادہ شوقین نہیں ہوں، لیکن کہنا مقصد یہ ہے آئی ڈو ناٹ لائک اٹ. صحیح. تو سیدھا سیدھا آئی ڈو ناٹ لائک کہنے کی بجائے آئی ایم ناٹ اے ہیوج فین آف اوورلی گریزی فوڈ. اوورلی گریزی فوڈ کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں آئل بہت زیادہ ہو، چکناہٹ بہت زیادہ ہو، تو اس فوڈ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا. ٹو مچ بٹرنس، میں جو ہے نا زیادہ کڑواہٹ میں برداشت نہیں کر سکتا. آئی کانٹ ہینڈل سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی یا مجھے اچھی نہیں لگتی. صحیح. I can't handle too much bitterness, so I avoid things like black coffee. لہذا بلیک کافی جیسی جو چیزیں جن میں کڑواہٹ ہوتی ہے میں ان سے اعتراض کرتا ہوں، میں انہیں پسند نہیں کرتا. تو avoid things, I avoid something. یہ اوائڈ کرنا یہ آپ بتا سکتے ہیں اپنی ڈس لائکس بتانے کے لیے ہم اوائڈ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. بٹرنس کا مطلب ہوتا ہے کڑواہٹ. یہ ذائقوں سے متعلق آگے مستقل سلائڈ آ رہی ہے کہ مختلف قسم کے ذائقے
جو بیسک ٹیسٹ ہیں کسی بھی فوڈ کے وہ کیا ہیں. اس کے بعد آئی ایم obsessed with street food. یہ صرف فوڈ کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی بھی چیز کا آپ نے اگر بتانا ہونا کہ یار اس کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے, میں اس کا بہت ہی انتہائی شوقین ہوں, تو obsessed with کہہ رہے ہیں. تو obsessed اصل میں ہوتا ہے, obsession ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, ایسا جیسے کوئی چیز آپ پر حاوی ہو گئی ہو اور اس نے آپ کو اپنے قابو میں کر لیا. صحیح ہے. I'm obsessed with street food, اس کا مطلب ہوگا کہ جو اسٹریٹ فوڈ ہوتی ہے, دہی بلے, چنا چاٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, کہ میں جو ہوں نا بس ان کا دیوانہ ہوں. دیوانہ از دا بیسٹ ٹرانسلیشن ہے, کہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے, اسپیشلی کرسپی اینڈ کرنچی اسنیکس. کہ وہ اسنیکس جو کرسپی ہوں, کرنچی ہوں. کرسپی جن کو جب آپ کھاتے ہیں تو وہ ایک کرکری سی اور آواز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. اس کا ٹیکسچر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ آتا ہے. تو کرسپی اور کرنچی ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اسنیکس جو ہیں یہ جو ہم عام طور پہ ہلکا پھلکا جو کھانا ہوتا ہے, جس کو باقاعدہ میل نہیں کہا جاتا بلکہ فار ایگزامپل چائے کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسنیکس کہلاتی ہیں. اچھا, اگلا ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کسی چیز کی اپنی ترجیحات کیسے بیان کرتے ہیں, جو ہماری جنرل پریفرنسز ہوتی ہیں فوڈ کے حوالے سے, وہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ایکسپریشنز ہیں. I'm a big fan of spicy food, کہ مجھے مسالے دار کھانے جو ہیں وہ بہت پسند ہیں. مسالے دار کھانے, اسپائسی فوڈ, مسالے دار کھانے. آگے ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے نا, I love anything sweet, کہ میٹھا کچھ بھی ہو وہ مجھے پسند ہے. بعض لوگ ہیں ان کو سویٹ ڈش جو ہے وہ میٹھا جو ہوتا ہے کھانے میں وہ بہت پسند ہوتا ہے, بس کسی بھی شکل میں میٹھا ہو تو وہ انہیں پسند ہوتا ہے. تو I love anything sweet, جو بھی کوئی چیز میٹھی ہو بس مجھے پسند ہے. ڈیزرٹس آر مائی ویکنیس, جو یہ میٹھا ہوتا ہے, میٹھی ڈش اس کو ڈیزرٹس کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی, اور یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں. ایک ہے DESERT, تو DESERT والا جو لفظ ہے وہ ورب بھی ہے اور ناؤن بھی ہے. اور جب وہ ناؤن ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیزرٹ پڑھتے ہیں اور اس کا تلفظ ہوتا ہے صحرا. اور جب وہ ورب ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیزرٹ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, ترک کر دینا. صحیح ہے. اور یہ ایک لفظ ہے DESSERT, ڈیزرٹ, اس کا تلفظ بھی ڈیزرٹ ہی ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے سویٹ ڈش, جو میٹھی چیز ہوتی ہے وہ بھی کھانے کے لیے. میٹھی چیزیں جو ہے وہ میری کمزوری ہیں, مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. I've got a sweet tooth, یہ ایک کہ کہہ لیں ایڈیم ہے, جس کو کسی آدمی کو میٹھا یا جس کو بہت پسند ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. I've got a sweet tooth, my brother has got a sweet tooth, my father has got a sweet tooth, my sister has got a sweet tooth, my mother has got sweet tooth. کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ you really have got a sweet tooth, کہ بھائی آپ کو تو میٹھا بہت پسند ہے. تو میٹھا جس کو بہت پسند ہو اس کے لیے یہ ایڈیم to have a sweet tooth اور have got a sweet tooth, یہ ایکسپریشن ہمارے استعمال ہوتا ہے. اچھا, آگے I prefer mild flavors, اس میں یہ جو چیز ہے نا اسپائسی فوڈ, anything sweet, صحیح ہے, اور mild flavors, اس طرح کی جو ووکیبلری ہے, صحیح ہے, اسٹرانگ بولڈ ونس, اس کو ہم نے اصل نوٹ کرنا ہے, یہ ہمارے کام آنے والی چیز ہے. I prefer mild flavors over strong bold ones, یعنی کہ مجھے جو ہے نا ایک معتدل ذائقہ ہوتا ہے. مائلڈ کا مطلب ہلکے معتدل ذائقے جو ہے وہ مجھے پسند ہے, بجائے اس کے کہ تیز اور بہت زیادہ جو سخت چیزیں, تیز چیزیں ہوتی ہیں, مسالے زیادہ ہوں یا جو ترشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہو, وہ مجھے پسند نہیں. I'm really into savory and umami rich. سیوری جو آپ کی نمکین چیزیں ہوتی ہیں, یعنی وہ کھانے جن میں نمک استعمال ہوتا ہے, یہ سیوری جو ہے یہ بھی بیسک ٹیسٹ میں سے ایک الگ سے مستقل ٹیسٹ ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اس قسم کا ٹیسٹ ہے جو مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہوتا ہے, اس سے جو ایک ٹیسٹ حاصل ہوتا ہے, یہ امامی ٹیسٹ کہلاتا ہے. یہ بیسیکلی جاپنیز ورڈ ہے, وہیں سے آیا ہے اور اس کے لیے ٹرم بھی وہیں سے اختیار کی گئی ہے.
جو ہمارے بیسک ٹیسٹ ہوتے تھے اس میں امیمی ٹیسٹ کو بھی اسی میں شامل کیا جاتا ہے. اچھا دوسری چیز یہاں پہ دیکھنے کی انٹو ہے, آئی ایم انٹو. یہ جو آئی ایم انٹو ہے یہ کسی بھی چیز کا شوقین ہونا, کسی بھی چیز کا دل دادا ہونا, یہ بتانے کے لیے آتا ہے. اور یہاں پہ صرف فوڈ میں نہیں, مختلف چیزوں میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کے اور چیزیں ہیں. مثلا آئی ایم ریئلی انٹو لٹریچر, کہ مجھے جو ہے نا ادب بہت پسند ہے. آئی ایم ریئلی انٹو اسپورٹس, میں کھیلوں کا بہت زیادہ شوقین ہوں. اور اگر یہاں پہ آپ نے ورب لگانا ہو تو پھر ورب کی آئی این جی فارم لگائیں گے, جیسے آئی ایم ریئلی انٹو واچنگ کرکٹ میچ, کہ مجھے کرکٹ میچ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایکسپریشن بھی ہمارے سامنے ہے, جو اس طرح کے ساتھ چیز آتی رہے گی اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں. آگے ہمارے پاس کچھ ایکسپریشنز ہیں. جو فوڈ کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, آپ کو کھانا جو ہے وہ اچھا لگا, کیسے آپ کے خیالات ہیں, ساتھ ساتھ آپ اس کے بارے میں کیا ہیں, تاثرات کیا ہیں, تو وہ بیان کرنے کے لیے ہم مختلف جو ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. جیسے ایک ایکسپریشن استعمال کر سکتے ہیں کہ برسٹنگ وتھ فلیور, جسے ہم کہتے ہیں کہ ذائقوں سے بھرپور, کہ یہ جو آپ نے ہمیں آج کھانا کھلایا یہ تو ذائقوں سے بھرپور تھا. صحیح ہے, ویری فلیورفل. اس کے لیے یہ ہمارے پاس ایک تعبیر ہے, برسٹنگ وتھ فلیور. آگے ویل بیلنسڈ. ویل بیلنس کا مطلب ہے کہ ہارمونیس مکسڈ آف ٹیسٹ, کہ اس میں جو مختلف ذائقے تھے ان کا بڑا ایک اچھا سا ان کے اندر ایک جو ہے نا مکسچر تھا, اور معتدل انداز میں, بہت ہی نپے تلے انداز میں ہر چیز کو شامل کیا گیا تھا. کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ایک اچھا کھانا بنا ہو تو جب آپ اس کو چباتے ہیں تو ایک ایک چیز کو الگ الگ سے اس کا ذائقہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی ڈلا ہوا ہے, یہ بھی ڈلا ہوا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں ویل بیلنس. بلینڈ. بلینڈ جب کہتا نا کہ بے ذائقہ سا تھا, کھانا پھیکا سا تھا, بے ذائقہ تھا, جو اس میں مسالے یا فار ایگزامپل اگر میٹھا ہے تو میٹھے میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی, تو لیکنگ ٹیسٹ, جس میں جو ہے نا ذائقے کی کمی ہو, اس کے لیے ہم بلینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پاورنگ, صحیح ہے, یہ کہ ذائقہ اس کا بہت اسٹرانگ تھا, ٹو اسٹرانگ, ڈومینیٹس ادر فلیورز, کہ اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کچھ کھانا بنایا, اس میں کوئی مسالہ اتنا ڈال دیا کہ وہ باقی سارے ذائقوں پر غالب آ جاتا ہے, تو اوور پاورنگ کا لفظ آئے گا, کہ کوئی چیز اس میں بہت زیادہ تیز تھی, بہت تیز ذائقے والا یہ کھانا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ایکوریٹ. ایکوریٹ جو ذائقہ ہوتا ہے یہ ترش ٹائپ ہوتا ہے, لیکن جو ناپسندیدہ سا ترش ہو یا ناپسندیدہ کڑواہٹ ہو, صحیح ہے, یا اسموکی بھی آتا ہے, یعنی کہ جیسے ہمارے یہاں اسموکی ٹیسٹ پسند کیا جاتا ہے, کہ جس کو وہ یعنی کہ یعنی اسموک آپ کے پاس میٹ ہو یا اسموک, آج کل تو ہر چیز اسموک چل رہی ہوتی ہے, لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی بے آتی ہے, تھوڑا زیادہ اس میں اگر وہ دھوئیں وغیرہ کے اثرات آتے ہیں, تو وہ جو ذائقہ ہوتا ہے اس کو ہم ایکریٹ کہتے ہیں. اب اس کے لیے میرے پاس اردو کا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ایسے ذائقے کو اردو میں کیا کہتے ہیں. بالا ہمیں یہ سمجھ لیں کہ جو ترشی ہو, کڑواہٹ ہو, یا آپ نے اس کو اسموک کیا تھا اپنے فوڈ کو, تو اس میں اسموک جو ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جائے, اگر زیادہ ہو جائے, تو اس میں ذائقہ ایک ناپسندیدہ جو ذائقہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم ایکوریٹ فلیور کہتے ہیں. زیسٹی, یہ استعمال ہوتا ہے جو سٹرس قسم کے ذائقہ, تلسی والے جو فار ایگزامپل پھل ہوں, جوس ہوں, جن میں تلسی ہوتی ہے, ان میں اگر تازگی کا سا ایک احساس ہو, ایک یعنی کہ یہ مثبت ایک ایکسپریشن ہے, تو آپ کہیں گے the juice was zesty, کہ وہ بڑا اس نے ہمیں جو ہے نا تازگی فراہم کی ہے. growing too sweet, یعنی بہت زیادہ میٹھا, کبھی بہت زیادہ جب میٹھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ ہوتا ہے, تو اس زیادہ میٹھے کو ہم گروئنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ کوئی اور اگر اسپائسز وغیرہ زیادہ ہو جائیں تو اوور پاورنگ کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور میٹھے میں اگر زیادہ میٹھا ہو تو گروئنگ کی ہم تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پنجنٹ. پنجنٹ اسٹرانگ, شارپ اسمیل, تیز, جیسے گارلک ہے, لہسن وغیرہ کی, اس طرح کی جو ذائقے ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ تیز ہو جائیں تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ واز پنجنٹ ٹیسٹ. صحیح ہے.
گیمی جو ہے یہ وہ ذائقہ ہے، وہ ٹیسٹ ذائقے کو کہتے ہیں. لیکن یہ جو بکری وغیرہ یا دمبا وغیرہ اگر لیں، بلکہ دمبا یا جو عام طور پہ جیسے جو بعض جنگلی جانور بھی کھائے جاتے ہیں جس طرح کہ ہرن ہے یا ایسا شکار وغیرہ والے جو جانور ہوں، تو ان کا ایک نارمل میٹ سے تھوڑا سا الگ قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ گیمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گیم ایکچولی جو شکار ہوتا ہے اس کو گیم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت سے جو تھوڑا سا ایک نارمل روٹین سے ہٹ کر ایک اسٹرانگ ذائقہ ہوتا ہے، اس کے لیے گیمی کا لفظ، میٹ وغیرہ میں یہ لفظ ہمارے تعبیر جو یہ اختیار ہوتی ہے. آگے ہمارے پاس ایکسپریشنز ہیں. ٹیسٹ، مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہم کیسے بیان کرتے ہیں. پہلا جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ فار ایگزامپل سویٹ، جو چیز جس میں چینی ہو، شہد ہو، جیسے کینڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، یا اس میں کوئی شیرہ وغیرہ ہوتا ہے، یا اس میں سکرین جس کو ہم کہتے ہیں جلی ہوئی ہو، تو میٹھے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ ان سارے ٹیسٹ کے لیے لفظ کیا ہے، ایک جو امبریلا ٹرم ہے وہ ہے سویٹ. ٹھیک ہے، تو ایک ذائقہ ہے میٹھا. پھر میٹھے مختلف قسم کے میٹھے ذائقے اس کے اندر آ جائیں گے. دوسرا ذائقہ ہے ساور. ساور کہتے ہیں کھٹے کو، ترش ذائقے کو، جیسے آپ کا سرکہ ہے یا لیموں کا ذائقہ ہے. تو یہ ذرا تیز ہوتا ہے، ایسیڈک تیزابیت سی ہوتی ہے اس میں. ٹینجی اور ٹارٹ، جیسے ٹاٹری کا جس طرح کا ہوتا ہے اس قسم کا جو ہے نا وہ ذائقہ ہوگا. ٹینجی بھی ایسیڈک ذائقے کی کہتے ہیں، جو زبان پہ ہلکا ہلکا سا چبھتا ہے. زیسٹی، میں نے آپ کو ابھی پیچھے ہماری لفظ گزرا ہے کہ جو سٹرس فروٹ جو ہے، سٹرس انہیں کو کہتے ہیں جن میں تھوڑی سی ترشی ہوتی ہے. تو جو ترش ذائقہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ان کے لیے جو امبریلا ٹرم ہے وہ کیا ہے، ساور، کہ اس کو ہم ترش ذائقہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کڑوا ذائقہ. صحیح ہے، یہ بھی تیز ہوتا ہے. ایکریٹ، اگر برا ہوتا ہے ایکریٹ ہو جائے تو پنجنٹ، ہارڈ، اسٹرانگ. یہ ہمارے پاس ذائقوں کے لیے اور الفاظ ہیں اس میں. جیسے ڈارک چاکلیٹ ہے، یہ جو خالص جو ڈارک چاکلیٹ ہو تو وہ ہوتی ہے. کافی جو ہے وہ فار ایگزامپل جو امریکانو ہے وغیرہ یا اسپریسو ہے، وہ لیں تو وہ کافی جو ہے وہ اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹر گوڈ ہے، کریلا ہے، بٹر گوڈ. تو یہ بھی جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ کو یہ بٹر کی کیٹیگری کے تحت آتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ. اس کے بعد ہے سولٹی. سولٹی ہے نمکین، صحیح ہے، برینی، سیوری، سولٹیڈ، سیزنڈ، اوشینک. یہ آگے اسی ٹیسٹ کے مختلف جو ہیں وہ الفاظ ہیں. جو امبریلا ٹرم ہے ان کے لیے وہ سولٹی ہے. اور ان میں سب سے آخر میں یہ ہے امیمی. امیمی ٹیسٹ یہ سویٹ، ساور، بٹر، سولٹی. پہلے عام طور پہ یہی چار بیسک ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کو شمار کیا جاتا تھا. تمام چیزیں جتنی بھی ڈشز ہوتی تھیں انہیں انہی چار میں سے کسی ایک کے تحت لایا جاتا تھا. لیکن اب جو ہے یہ امیمی ٹیسٹ، اس کو ایک مستقل ٹیسٹ شمار کیا جاتا ہے. اور اس کی جو اوریجن ہے یہ جاپنیز ہے. جاپنیز گویا کہ ان کا انٹروڈیوس کردہ یہ ٹیسٹ ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ اس قسم کا ہے جیسا جینوموتو ہوتا ہے. یہ سوری جینوموتو تو کمپنی کا نام ہے. اس کی جو پروڈکٹ ہے جس کو چائنیز سالٹ ہم کہہ دیتے ہیں، یا اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہے غالباً. تو اس کو ہم جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو امیمی ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کے ٹیسٹ کو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ سالٹی نہیں ہوتا، اس کو ہم نمکین نہیں کہہ سکتے. وہ سالٹی ٹیسٹ سے کچھ ایک الگ قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ پانچ جو ہیں یہ بیسک ٹیسٹ ہیں جو ہم کسی بھی فوڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو غذا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہے، بیسیکلی وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے وہ فوڈ. جی آگے ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ فلیور کمبینیشنز اینڈ کمپلیکس ٹیسٹ ہے. جو مختلف قسم کی ہوتی ہے نا بعض چیزوں کے، اس میں مختلف مسالہ جات وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس میں ہم جو ٹیسٹ بیان کرتے ہیں. پہلا ہے اسپائسی، مسالے دار. یہ عام طور پہ جو ہمارے مرچ مسالوں والی چیزیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے اور بھی جو لفظ ہمارے پاس ہاٹ ہے، پیپری ہے، برننگ، زنگی اور اسکورچنگ. صحیح، یہ سارے الفاظ بھی اسپائسی ٹیسٹ کو بیان کرنے کے لیے ہیں. اور ایک ان کے لیے عمومی سا لفظ ہو تو وہ ہے اسپائسی. اس کا مائلڈ. مائلڈ ٹیسٹ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو ذائقہ ہے نا وہ ہلکا ہے، یعنی تیز نہیں ہے. ہلکے مسالوں والا کھانا، ہلکے ذائقے والا کھانا، اس کو ہم کہیں گے. تو یہ سیڈل ہوتا ہے. اچھی لفظ سیڈل ہے، بیچ میں سائلنٹ ہوتا ہے. سیڈل ہو بالکل ہلکا سا ہو، ڈیلیکیٹ، انڈر اسٹیٹڈ.
بلینڈ جیسے نیوٹرل کے معنی میں اگر آپ بلینڈ لیں کہ اس میں مسالے کم ہیں تو ہم اس کو مائلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. رچ کا لفظ عام طور پہ جس میں یہ روغن وغیرہ چکنائی زیادہ ہو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو اگر ہم ڈیزرٹس میں آ جائیں تو اس میں اگر کوئی چیز کریمی ہو زیادہ وہ ویلویٹ ہو جائے, صحیح ہے, کریمی اس کا ٹیکسچر ہو, لشیس بھی اسی قسم کے ٹیکسچر کو کہتے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے آئس کریم واز رچ. اس کا مطلب ہوگا کہ کریم صحیح معنوں میں اس کے اندر کریم تھی, صحیح ہے. اور اگر سیوری فوڈ ہے آپ کی تو سیوری فوڈ میں اگر آپ اس کو کہیں گے واز رچ تو مطلب اس میں آئل تھا خوب یا بٹر اس میں تھا زیادہ. اسموکی, یہ چارڈ, گرلڈ, باربیکیو, وڈی, روسٹڈ, یہ ہمارے پھر آگے مختلف اس کے طریقے ہیں کہ چارڈ ہے یا گرلڈ ہے, باربیکیوڈ ہے, وڈی ہے, روسٹڈ ہے, یہ سارے اسموکی کے تحت آتے ہیں, جس میں اس کے اندر یہ جو ان میں سے کسی بھی طریقے سے جب ہم کوئی چیز پکاتے ہیں تو وہ اس میں اسموک بھی کیٹیگری آتی ہے. اس کے بعد ہے ارتھی. ارتھی یہ ذائقے ہوتے ہیں جیسے مشروم, نٹس, وڈی, رسٹک, جس میں جو ہے رس تو ویسے مطلب جو ہوتا ہے وہ زنگ ہوتا ہے, لیکن یہاں مراد نہیں ہے کہ زنگ کا ذائقہ آ رہا ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کھانا بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں اس قسم کی ایک خاص مہک ہوتی ہے جو کہ جس میں زمین سے قریب جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا ایک ہلکا ہلکا سا ایک فیلنگ آتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ارتھی ٹیسٹ ہے. مشرومز وغیرہ میں آپ کے جو مختلف نٹس ہوتے ہیں اس میں یہ ذائقہ فیل ہوتا ہے. فلورل, جو خوشبودار مہک, جیسے لیوینڈر یا سیفرون, زعفران وغیرہ جو ہے وہ استعمال کر کے جو بنائے گئے ہوں, یا جو جیسے گلاب کا ایسنس استعمال ہوتا ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ فلورل ٹیسٹ ہے, صحیح ہے, یا اس کا جو فلیور ہے وہ فلورل ہے. فروٹی ہو سکتا ہے, بیری لائک ہو سکتا ہے, ٹراپیکل, ایپلی, گریپ لائک, یہ مختلف قسم کے ذائقے جو ہوں گے. پھلوں سے اگر آپ نے کسی چیز کو جوڑنا ہو, اس کا ذائقہ جو ہے وہ اس قسم کا ہے, پھلوں کے نسبت سے بیان کریں تو وہاں پہ ہم فروٹی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. پھر ہربیشیس مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ٹائپ جو چیزیں جیسے یہ باسل ہے, منٹ ہے, سیلینٹرو ہے, صحیح ہے, سیلینٹرو یہ دھنیا ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم ہربیشیس کہتے ہیں. عام طور پہ یہ چیزیں سیزننگ کے طور پہ, سیزننگ مطلب اس کے چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا ہم جو ڈالتے ہیں مسالے, ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. میٹالک, یہ کھانے میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ جو پیکڈ فوڈ ہوتی ہے خاص طور پہ اس میں ٹین کا یا آئرن لائک تھوڑا سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو میٹالک ٹیسٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور رینسڈ جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹ جو خراب ہو گئی ہو کبھی کوئی چیز یا خراب ہونے والی ہو تو اس کے اندر جو ایک تھوڑا سا ایک ناپسندیدہ سا ذائقہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس فوڈ کو رینسڈ فوڈ کہتے ہیں. اسپوائلڈ ہو چکی ہو, آف بھی کہتے ہیں, اسٹیل, فاؤل, ساور ان اے بیڈ وے, یعنی اس کے اندر ترسی جو ناپسندیدہ ترسی ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی ہو, تو یہ چیز رینسڈ کے اس میں آتی ہے, امبریلا ٹرم کے تحت آ جاتی ہے. اگلا ہمارا ٹاپک جو اس میں ایکسپریشن سے متعلق ہے وہ ہے ماؤتھ فیل اور ٹیکسچر ریلیٹڈ ٹیسٹ, کہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو منہ میں اس کو فیلنگ, اس کے ٹیکسچر کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. اس کے حوالے سے ایک ہے کرنچی. کرنچی ہمیں سب کو معلوم ہے, اس کے لیے ہم کرسپی, بریٹل, کریکلی کی تعبیرات بھی استعمال کرتے ہیں. پھر کریمی ہے جو اسموتھ ہوتا ہے, سلکی, ویلوٹی ہے, لش ہے. چیوی جو ایسی چیز جو ہوتی ہے اس کو چبایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹینڈر کا لفظ عام طور پہ جو ہے وہ گوشت وغیرہ کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں, اور جس کا ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کھائیں منہ میں ڈالتے گھل جاتا ہے, صحیح ہے, کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ہم ٹینڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ڈرائی, خشک ہو چیز, صحیح ہے, چوکی, پاؤڈری, پاسٹ, یہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ہمارے پاس لفظ ہوتے ہیں, صحیح ہے. اور آئلی جس میں جو ہے وہ روغن وغیرہ زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم پھر کسی کا مائک کھل گیا, بھائی مائک بند کر لیں اپنا. جی میں کر دیتی ہوں, صحیح ہے.
واٹری فوڈ، یہ واٹری ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں چیز کا جو اصل ذائقہ ہے وہ تھوڑا ڈائلیوٹ ہو گیا ہو، وہ جو ختم ہو گیا ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں اٹ از واٹری ٹیکسچر. صحیح ہے، تھن ہو، ویک ہو، لیکنگ فلیور، اس میں ذائقہ ہو. تو کوئی فار ایگزامپل آپ نے کوئی پھل کھایا تو وہ میٹھا نہیں ہے، بس ایسے پھیکا پھیکا سا ہے، جیسے خربوزہ وغیرہ بھی میٹھا نہیں نکلا، پھیکا سا خربوزہ، تو ہم کہیں گے اٹ ہیز گاٹ ا واٹری فلیور، کہ بس ایسے لگا جیسے کوئی بس پانی ہے، اس میں کوئی ذائقہ مٹھاس وغیرہ میں محسوس نہیں ہوئی. آگے ہمارے پاس اس میں اسی کے تحت پازیٹیو ریئیکشن. اب ہم فوڈ کی جو ہے نا وہ کمنٹنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ فوڈ پر آپ نے کمنٹس جو دینے ہوتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ پازیٹیو ریئیکشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے ہم انفارمل سٹائل لیں گے، جو ایک زیادہ رسمی انداز نہیں ہے، گپ شپ والا دوستوں میں چلتا ہے. صحیح ہے، تو آپ جیسے دس از امیزنگ، کہ کھانا بہت شاندار تھا، آئی لو اٹ، مجھے بہت پسند آیا، سو ڈیلیشیس، اور بہت ہی جو ہے وہ لذیذ تھا، مزیدار تھا، ایبسولوٹلی ٹیسٹی، ذائقے دار، بہت ذائقے دار، ماؤتھ واٹرنگ، منہ میں پانی آ گیا. صحیح، اور آئی ایم obsessed with it. یہ پیچھے بھی گزر گیا کہ میں تو اس کا جو ہے نا دیوانہ ہو گیا، میں اس کا دل دادا ہو گیا ہوں. اور this hits the spot، یہ this hits the spot یہ صرف کھانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ صحیح، جیسے آئی ایم obsessed with this، یہ کھانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آپ بہت ساری چیزیں جو جس کے آپ شوقین ہو جائیں یا ہوں اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح this hits the spot، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے نا جو میری ایک طلب تھی مجھے کہ آج جو ہے نا کوئی بڑا مسالے دار کھانا کھانے کا دل کر رہا تھا، تو وہ میری جو طلب پوری ہوگی. آج کے بڑا کوئی اچھا سا میٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا، وہ میری طلب پوری ہوگی. تو یہ جب آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا، اس کے لیے دس ہٹس دا اسپاٹ، یہ ہم تعبیر اختیار کرتے ہیں. صحیح ہے، فلیور بام، کہ بھائی یہ تو ذائقوں کا بم تھا، اس میں جو ہے نا ذائقے ایسے پھوٹ پڑے، جیسے بھی آپ اس کو تعبیر کر لیں. اردو میں اس کے لیے کوئی اچھے اچھے سے جملے انفارمل سٹائل کے اگر ہوں تو انہی کو متبادل اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس جو فارمل سٹائل ہے اسی کمنٹ کا، پازیٹیو ریئیکشنز کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. دس از کوائٹ ڈیلائٹفل، صحیح ہے، یہ بہت ذائقے دار ہے. یہ تھوڑا سا رسمی انداز ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا وہ ایک گرامیٹیکل سے جملے اور وہ استعمال کرتا ہے. The flavors are exquisite، صحیح ہے، اس کے جو ذائقے تھے وہ بہت ہی ایکسٹراورڈنری، شاندار، اعلیٰ قسم کے تھے. یہ پرفیکٹ بیلنس آف ٹیسٹ، ذائقوں کا جو توازن تھا وہ بہت اچھا تھا. ہر مسالہ جو ہے وہ بڑا نپے تلے انداز میں استعمال کیا گیا تھا. This dish is wonderfully prepared، یہ ڈش جو ہے وہ بہت ہی شاندار طریقے سے تیار کی گئی ہے. I'm thoroughly enjoying this، میں جو ہے نا بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہوں اس کھانے سے. یہ کھانے کے دوران، یعنی جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہوٹل وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ویٹر ہوتا ہے یا مینیجر جو ہوتا ہے کبھی وہ چکر لگاتا رہتا ہے ساتھ لوگوں کے درمیان اور پوچھتا رہتا ہے کہ سر ہاؤ ڈو یو لائک دی فوڈ. تو اس موقع پہ ہم بول سکتے ہیں I'm thoroughly enjoying this، کہ بہت مزیدار ہے کھانا اور بہت مزہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں وہ نیوٹرل یا مکسڈ قسم کے ریئیکشن اگر آپ نے دینے ہوں، کوئی بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی اور کوئی برائی بھی نہیں کرنی، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا جملے ہوتے ہیں؟ اٹس گڈ، اچھا ہے، صحیح ہے. تو سمپل اپروول ہے کہ کھانا ٹھیک ہے، ہم اس کی کوئی برائی نہیں کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعریفیں کی جائیں. صحیح ہے. ناٹ بیڈ، یہ انگلش میں ایک بڑی ٹرم ہے کہ ناٹ بیڈ، اس کا مطلب گڈ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ نسبتاً جو ہے پازیٹیو ہی شمار ہوتا ہے یہ ایکسپریشن. اور ناٹ بیڈ یہ صرف کھانے کے لیے نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی کام لا کے چیک کرواتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کام ٹھیک ہے، اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہے، اوکے ہے، تو وہاں پہ ہم بول بیڈ. ٹھیک ہے، تو ناٹ بیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ قابل تعریف بھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یار مزیدار نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. اٹس اوکے، نیوٹرل ہے، بالکل ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ فلیور، اچھا یہ ایک جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ مثلا فار ایگزامپل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس پر کیا ریئیکٹ کروں، اس کو اچھا کہوں برا کہوں، کہ آپ کے جو نارمل جس قسم کے ذائقوں کی آپ کو عادت ہے ویسا اس کا ذائقہ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک سچویشن میں بتا رہا ہوں، لیکن جو ذائقہ ہے بہرحال وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو برا لگا ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ
इंटरेस्टिंग फ्लेवर के, बड़ा इसका ना दिलचस्प सा एक जायका है, जहाँ समझ नहीं पाए कि क्या है, इसको क्या कहूँ, इसको सेवरी कहूँ, इसको सॉल्टी कहूँ, उमामी कहूँ, समझ आ रहा। तो एक हम एक जो है ना वेग किस्म की, मुबहम किस्म की टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं कि इंटरेस्टिंग फ्लेवर, डिफरेंट बट आई लाइक इट। सही है, यानी आप कहते हैं कि जरा कोई अलग किस्म की चीज है, हमने ऐसी कभी चीजें खाई नहीं लेकिन अच्छी लगी है। तो ये एक मिक्स्ड किस्म का रिएक्शन है। पहले जो लफ्ज है डिफरेंट से पता लग रहा है कि शायद पसंद नहीं आई, लेकिन दूसरे जुमले से लग रहा है कि नहीं अच्छा तो लगा है। तो मिक्स्ड हो किस्म का आपका जो रिएक्शन होता है उसके लिए जुमले इस्तेमाल करते हैं। आगे देख लीजिए, अब हम पोलाइट डिसअप्रूवल, अब डिसअप्रूवल की तरफ जाते हैं। आप तो कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको नरम अंदाज में, अगर आपने एक न्यूट्रल सा थोड़ा सा अंदाज होता है जो वो क्या है, इट्स नॉट टू माई टेस्ट, यानी कि मेरा जो जायका है वो उसके मुताबिक नहीं है। खाना अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाना खराब है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा टेस्ट है ये उसको जो है वो टच नहीं कर रहा। अब बिट टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, कि मेरे लिए बहरहाल ये कोई थोड़ा सा ज्यादा तेज जायका है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग जो फ्लेवर है वो पसंद नहीं है। I prefer something less या something more salty या something less sweet या something more sweet, कि मुझे जो है ना थोड़ा कम अगर नमक होता या थोड़ा सा नमक ज्यादा होता या थोड़ा मीठा कम होता या थोड़ा मीठा ज्यादा होता, तो कम ज्यादा के हिसाब से जो भी आपने वो बताना है हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाना अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसमें नमक कम होता तो अच्छा लगता, थोड़ा सा नमक और ज्यादा होता तो अच्छा लगता वगैरह। इट्स ब्लैंड, कि खाना जो है थोड़ा सा फीका सा है, इसमें मतलब जायकों की कमी है। नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये देखें पोलाइट एक वे है, आप ये नहीं कह रहे कि खाना खराब है, बल आप अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं चीजों की कि मेरे जायके के मुताबिक नहीं है, मुझे जो तवक्को थी ये वैसा नहीं। आगे जो है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आपने बताना हो कि खाना बस मुझे पसंद ही नहीं आया। सही है, दिस इज ऑफुल, बहुत खराब चीज बनाई है भाई आपने। वे टू स्पाइसी, बहुत ही ज्यादा मसाले हैं। वे टू सावर, बहुत ही तुरश है। वे टू बिटर, जो भी आपने टेस्ट इसमें इसमें जिक्र करना हो। वे टू स्वीट भी हम कह सकते हैं, सही है, कि बहुत ज्यादा कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेशन आई कांट ईट दिस, मैं नहीं ये खा सकता, ये तो खाने वाली चीज ही नहीं है। और दिस टेस्ट ऑफ, इसका खाना जो है ना, इसका जायका जो है वो खराब हो गया, स्पॉइल्ड है, खराब हो गया, अजीब सा जायका है। व्हाट इज दिस, ये एक ये क्या, ये कोई खाने की चीज है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए एक सादा सा जुमला है, लेकिन एक अपनी डिस्गस्ट को बयान करने के लिए मुझे बहुत के मुझे बुरा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म के थोड़े से एक्सप्रेशन है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहरहाल कभी जरूरत पड़ जाती है तो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा आज का कुछ एक्सप्रेशंस का हिस्सा था। अब जो है हम वो ग्रामर की तरफ आ रहे हैं। ग्रामर वाला जो हमारा आज का पार्ट है वो बहुत अहम है, हम उसको शुरू करते हैं। ग्रामर में आज हम देख रहे हैं कंडीशनल्स। क्या होते हैं ये, जो हैं बताते हैं कि एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन से रिलेटेड उसका एक रिजल्ट होता है। कि प्लीज किसी का माइक ऑन है, मुस्तकिल शोर आ रहा है, बंद कर दीजिए, अपने पे माइक सेट कर लें, और अगर किसी का माइक ऑन है तो उसको बंद कर लीजिए जी। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जिनको हम उर्दू में शर्तिया जुमले कहते हैं, शर्त और जजा होती है। तो असल चीज बात जो हम वो जजा की कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको सिंपल वे में बयान नहीं करते, बल्कि उसको किसी दूसरी चीज से मुअल्लक कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। सही है, तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और जैसे हम देखे हैं कि अरबी में, उर्दू में भी जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनकी ग्रामर थोड़ी अलग होती है नॉर्मल सेंटेंसेस, तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है। तो हम चार टाइप्स के कंडीशनल्स आज देखेंगे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये इनके नाम रखे हुए, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। पहला जो है हमारे पास वो है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल इस्तेमाल, इसका स्ट्रक्चर पहले देख रहे हैं कि इफ आएगा, इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल और फिर प्रेजेंट, यानी शर्त भी प्रेजेंट सिंपल में होगी, जज़ा भी प्रेजेंट सिंपल में होगी। एक चीज मैं शुरू में बता दूं कि जिस तरह अरबी में और सही है, हमारे यहाँ ये होता है कि जज़ा कर सकते हैं शर्त पर। सही है, यानी शर्त वाला जुमला आखिर में आ जाता है और जज़ा
پہلے آ جاتی ہے. انگلش میں بھی ایسا ممکن ہے. یہ جو مین کلوز کہتے ہیں, تو جو مین کلوز ہے اس کو آپ شروع میں لے آئیں, اور جو کنڈیشنل کلوز ہے, سبارڈینیٹ کلوز ہے, اس کو آپ بعد میں لے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. یہاں جو ترتیب ہے, سنٹیکس ہے, اس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم پہلے کنڈیشنل کلوز لے کر آئیں جو کہ سبارڈینیٹ کلوز ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ مین کلوز لیں. یا ہم اور جو سبارڈینیٹ کلوز آف کنڈیشن ہے اس کو ہم آخر میں لے جائیں, دونوں طرح سے پاسبل ہے. بس یہاں پہ زیرو کنڈیشن میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دونوں کلوز مین اور سبارڈینیٹ دونوں جو ہوں گی وہ پریزنٹ سمپل میں ہوں گی. یہ استعمال ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ جو جنرل فیکٹس, ہیبٹس, روٹینز یا جو ٹروتھس ہوتے ہیں, جیسے پریزنٹ سمپل ٹینس اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ انہی فیکٹس کو, انہی ہیبٹس کو ایک شرطیہ جملے کی شکل میں بیان کرنا چاہیں تو بھی ٹینس جو ہے وہ پریزنٹ سمپل ہی رہے گا, یہاں پہ ٹینس تبدیل نہیں ہوگا. مثالیں دیکھیں, if I eat spicy food my mouth burns. کیا آپ ایک جنرل فیکٹ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ بھائی میں اگر مسالے دار کھانا کھا لوں نا تو میرا منہ جلنے لگتا ہے, صحیح ہے, مسالے دار کھانا کھاؤں تو میرا منہ جلتا ہے, صحیح ہے. اب ایک اس کا سادہ جملہ ہے کہ مسالے دار کھانوں سے میرا منہ جلتا ہے, یہ آپ کا پرنٹ سمپل ہوگا کہ اسپائسی فوڈ برنز مائی ماؤتھ, صحیح ہے. تو اور ایک یہ ہو کہ آپ نے اس کو کنڈیشنل سینٹینس کی شکل میں بیان کر دیا کہ اگر میں یہ مسالے دار کھانے کھاتا ہوں تو اس سے میرا منہ جلنے لگتا ہے. If you cook rice, it becomes soft. کہ چاولوں کو جب پکایا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتے ہیں, صحیح ہے. تو یہ کنڈیشنل ایک فیکٹ ہے, عام روٹین کی چیز ہے, لیکن اس کو اگر ایک کنڈیشنل سینٹینس میں بیان کریں گے تو پریزنٹ سمپل ٹینس استعمال ہوگا, دونوں جو کلوزز ہیں مین کلوز میں بھی اور سبارڈینیٹ کلوز میں بھی. If we drink tea, we feel warm. بھائی جب ہم چائے پیتے ہیں, اگر ہم چائے پیئیں تو اس سے ہمیں حرارت محسوس ہوتی ہے, جسم میں حرارت محسوس ہوتی ہے. اب یہ بھی ایک جنرل فیکٹ ہے, صحیح ہے. تو اس کو ہم جب کنڈیشنل سینٹینس میں بیان کریں گے, یہ تو سادہ سا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ٹینس جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر استعمال نہیں ہو رہا. فیکٹس بیان کرنے کے لیے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس ہی استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہی استعمال ہو رہا ہے. تو زیرو کنڈیشن یہ بہت آسان ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ کنڈیشنل. فرسٹ کنڈیشنل جو سینٹینس ہے اس میں کا اسٹرکچر یہ ہے کہ جو اس کی سبارڈینیٹ کلوز ہے, جو ذیلی کلوز ہے, شرطیہ جو حصہ ہوگا وہ پریزنٹ سمپل میں ہوگا. جو اس کی مین کلوز ہے, جو جزا ہے, وہ ول کے ساتھ آگے بیس فارم آئے گی, صحیح ہے. اس میں آگے مزید ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تفصیلات, اس میں ہم نہیں جائیں گے. ہم ان کا جو بیسک جو ان کا ورژن ہے تمام کنڈیشنلز کا, ہم فی الحال اسی تک محدود رہیں گے. تو اب یہاں پہ اس کا استعمال کیا ہے, یہ جو مستقبل کی جس کو ہم تعلیقات کہتے ہیں نا, کہ اگر ایسا ہوا تو یوں کریں گے, اگر ایسا ہوا تو یوں کریں گے, جو مستقبل کی ہم تعلیقات ہوتی ہیں جی, جو ہیں وہ والدین بچے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹا امتحان پاس کر لی تو ہم آپ کو یہ لے کر دیں گے, اور اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم یہ کر کے دیں گے. ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو کہا, یا آپس میں دوست ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کر لیا نا تو ہم یہ کر دیں گے. یہ جو عام ہماری تعلیقات, روزمرہ روٹین کی جو باتیں ہوتی ہیں, اس میں ہم یہ فرسٹ کنڈیشنل استعمال کرتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کنڈیشنل ہے. اس میں شرط جو ہوگی وہ پریزنٹ سمپل میں ہوگی, جزا فیوچر میں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. جیسے ایگزامپلس دیکھیں, if you bring chicken, I will cook biryani. اگر تم چکن لے آؤ تو میں بریانی پکا دوں گا, صحیح ہے, سیدھی سی بات ہے. تو ایک کنڈیشن ہے کہ بھائی بریانی پکے گی کیسے, کہ اگر آپ چکن لے آئیں, تو اگر آپ چکن لے آئیں تو میں بریانی پکا دوں گا. If you eat this fruit, you will feel energetic. بھائی اگر آپ یہ پھل کھا لیں, تو کوئی آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے یار I'm feeling very tired, بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے, کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پھل بہت اچھا ہے, اگر آپ یہ کھا لیں گے تو اس سے آپ کو ایک توانائی محسوس ہوگی. تو یہاں پہ ہم دیکھیں فرسٹ کنڈیشن میں یہ بات میں ہوتی ہے. If you visit the market, you will get fresh vegetables. بھائی اگر مارکیٹ چلے جائیں نا تو وہاں پہ تازہ سبزی مل جائے گی, جو ہم اپنی لوکل دکان سے خرید رہے ہیں وہاں سے نہیں ملتی. تو اگر بازار چلے جائیں تو وہاں پہ تازہ سبزی مل جائے گی. ایک دیکھیں روزمرہ روٹین کی چیزیں ہیں, بس یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کنڈیشن کی شکل میں, شرطیہ شکل میں بیان کرتے ہیں, شرط جزا بنا کر, تو وہاں پہ ہم فرسٹ کنڈیشنل استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشنل. سیکنڈ کنڈیشنل جو ہے اس میں شرط جو ہوگی وہ پاسٹ سمپل میں چلی جائے گی, اور جو جزا ہوگی اس میں ول کی جگہ ووڈ آ جائے گا.
صحیح ہے, باقی چیز وہی ہے. اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے, ان ریئل پریزنٹ کے لیے یا ان ریئل فیوچر کے لیے, یا ہائپوتھیٹیکل کہہ لیں, ہائپوتھیٹیکل پریزنٹ یا ہائپوتھیٹیکل فیوچر. تو اس کا تعلق پریزنٹ اور فیوچر دونوں سے ہے, لیکن ان ریئل قسم کی اگر آپ بات کر رہے ہوں جو عام طور پہ ہوتی نہیں ہے, عام روٹین سے کوئی ہٹ کر ہے, بظاہر نہ ہونے والی ہو, تو اس کے لیے ہم سیکنڈ کنڈیشنل ٹینس استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی. If I were a chef, I would cook delicious biryani. یہ جملہ وہ بندہ بول رہا ہے جس کا دور دور کوئی امکان نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ارادہ ہے. فار ایگزامپل, ایک آدمی پڑھ رہا ہے یا میڈیکل پڑھ رہا ہے, صحیح ہے, اور اس کا جو ہے وہ کوکنگ وغیرہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس وہ ویسے ہی ایک جو ہے نا فرضی سی ایک وہ بنا رہا ہے, اس نے کہیں دیکھا تاکہ یہ فٹ ہو, پھر آپ کو اس کا معنی سمجھ آئے گا. آدمی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ I have no eat, لیکن تم کھاؤ نا تو میں بتا رہا ہوں تمہیں پسند آئے گی. کام کے لیے جب ہم اس کو بیان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کبھی کھاؤ نا تو پسند آئے گی. کبھی کھائی ہے نا, اس فرق سے اگر آپ کہیں وہاں ایک آدمی ہے وہ بازار گیا, پیسے تھوڑے پیسے ختم ہو گئے, کہتا یار اور پیسے ہوتے نا تو جو ہے نا اور فروٹ خرید لیتے. اب ریئل سچویشن کیا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ فروٹ نہیں خرید سکتا, لیکن وہ ان ریئل سچویشن کی بات کر رہا ہے کہ یار تھوڑے اور پیسے ہوتے تو کافی سارا فروٹ ہم خرید لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ان ریئل ہائپوتھیٹیکل پریزنٹ, ان ریئل ہائپوتھیٹیکل فیوچر وغیرہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. آگے ہمارا لاسٹ جو ہے وہ تھرڈ کنڈیشنل ہے. تھرڈ کنڈیشنل ہوتا ہے ان ریئل اور ہائپوتھیٹیکل پاسٹ کے لیے, صحیح ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, جو شرط ہوتی ہے, شرط پاسٹ پرفیکٹ میں ہوتی ہے. شرط میں کیا ٹینس استعمال ہوتا ہے, پاسٹ پرفیکٹ, اور جو جزا ہے وہاں پہ سیکنڈ کنڈیشن والا ووٹ تو رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم ہیو کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم ورڈ کی لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا تھرڈ کنڈیشن بن جاتا ہے. یہ بھی ان ریئل اور ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کے لیے ہوتا ہے, لیکن پاسٹ کے حوالے سے. ماضی میں جو ہوا تھا, آپ اس کے برعکس کی جب آپ تصور کرتے ہیں, آپ ایک جگہ نہیں گئے, آپ کہتے ہیں یار اگر میں وہاں گیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا, صحیح ہے, اب میں وہاں گیا ہوتا تو میری بھی اس سے ملاقات ہو جاتی, تو وہاں پہ if I had gone there I would have met him. اس طرح سے ہم جملے یہاں پہ بناتے ہیں. اب ایگزامپل دیکھیں, if you had tasted that dish you would have certainly liked it. کہ بھائی وہ جو ڈش تھی تمہیں کہتے رہے یار اس کو بھی ٹیسٹ تو کرو, بڑی مزیدار ہے, تم اس کو جو ہے نا کہہ رہے تھے یار مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگ رہی تو میں نہیں کھا رہا. تو بعد میں پارٹی ختم ہو گئی ہے, دعوت ختم ہو گئی, گھر آئے ہیں, وہاں پہ اگر کہہ رہا ہے کہ یار اگر وہ تم نے کھائی ہوتی نا تمہیں بہت پسند آتی. تو پاسٹ کے بارے میں, ان ریئل سچویشن کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو تھرڈ کنڈیشنل استعمال کریں گے. If we had eaten that food we would have died. آدمی کہتا ہے لیا ہوتا نا آپ نے تو ہم مر گئے ہوتے, جان جاتی ہے ہماری, تو نہیں کھایا نہیں مرے, صحیح. تو ان ریئل سچویشن ہے پاسٹ کی. If they had added some more vinegar it would have tasted acrid. اگر انہوں نے اس میں تھوڑا سا اور سرکہ ڈال دیا ہوتا نا تو اس کا ذائقہ بہت زیادہ ترش ہو جاتا, صحیح ہے, لیکن انہوں نے نہیں ڈالا تھا لہٰذا اس کا ذائقہ زیادہ ترش نہیں ہوا, مزیدار ذائقہ. یہ ہمارے تین کنڈیشنلز ہیں, چار ہو گئے. زیرو کنڈیشنل ایکچولی کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی سمجھنے کی چیز نہیں ہے, وہ نارمل روٹین جو ہماری ہوتی ہے اسی کے تحت استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا, یہ مکمل ہوا. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے. ہوم ورک ایک تو ہے فوڈ ہیبٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے آپ نے, صحیح ہے. ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے 150 سے 200 الفاظ کا جس میں اپنی فوڈ ہیبٹس کو آپ بیان کریں گے, اور کچھ کوشچنز جو ہیں وہ آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو کہ آپ نے اس مضمون میں کن چیزوں کو شامل کرنا ہے. تو ان کوشچنز کے آپ جوابات دیتے رہیں دو تین تین جملوں میں, تو انشاءاللہ وہ آپ کا ایسے پورا ہو جائے گا. What are your favorite foods?
صحیح ہے. کون کون سے کھانے آپ کو جو ہے وہ پسند ہے, کس قسم کے کھانے آپ کو پسند ہے, وائی ڈو یو لائک, ساتھ ریزن بھی بتانا ہے. تو ایک سے زائد چیزیں بتائیں. فار ایگزامپل آپ یہ بتائیں کہ کھانوں میں جو آپ کا مین کورس ہوتا ہے, مین کورس میں آپ کو کیا پسند ہے, اسٹارٹرس میں کیا پسند ہے, ڈیزرٹس میں کیا پسند ہے, اور کیوں پسند ہے, اس میں آپ کو پسندیدگی کی وجہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو وہاں پہ بیان کریں. دوسرا سوال ہے, آر دیر اینی فوڈ یو ڈس لائک, کوئی کھانے ایسے بھی ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, اور ان کے اچھا نہ لگنے کی کیا وجہ ہے, تھوڑا سا وہ آپ بتا دیں. ڈشز شامل کر لیں اور اس کے بارے میں اپنے ڈس لائکنس کی وجہ بتا دیں گے. تو صورت میں آپ کا مضمون جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ اس کی لینتھ اچھی ہو جائے گی. ڈو یو پریفر سویٹ, اسپائسی, سالٹی اور ساور فلیورز, یہ آپ کو ان میں سے کون سا ذائقہ جو ہے زیادہ پسند ہے, میٹھا, مسالے دار, نمکین یا ترش ذائقے, کیوں, اور مثالوں سے واضح کریں کہ ان میں یہ چیزیں جو ہیں. Are you a picky eater or do you enjoy trying new foods? یعنی آپ نے, ایک پکی ایٹر کا مطلب یہ ہے کہ بس اس نے کچھ چیزیں پک کی ہوئی, چوز کی ہوئی کہ بس یہی کھانی ہے, یا آپ کو نئے نئے کھانے, نئے نئے ذائقے جو ہے وہ اس کا شوق ہے. اور وائی کو ساتھ ضرور شامل کرنا ہے کہ اگر پکی ایٹر ہے تو کیوں, اور اگر آپ نئی فوڈس کو ٹرائی کرنا پسند کرتے ہیں تو کیوں. تو ان چیزوں کو شامل کر کے آپ اپنا مضمون لکھیں گے, اور اس سے جو ہے وہ 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون انشاءاللہ بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا. دوسری جو چیز ہے, بریک آؤٹ رومز کی جو ایکٹیویٹی ہوگی, اس میں آپ نے فوڈ سے متعلق ہی ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارا لیسن اسی پر تھا. تو ڈسکرائب یور پریفرنسز پرٹیننگ ٹو فوڈ, ایک تو آپ نے ترجیحات اپنی بیان کرنی ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے, کیوں پسند ہے, یہ آپ بتائیں گے. وٹ ڈو یو ڈو اف یو ڈو ناٹ لائک می, ایک ہم اس پر بات چیت کریں گے کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آتا کبھی تو کیا کرتے ہیں, گھر پر یا کہیں پر کسی دعوت میں, یا گھر پہ جو نارمل روٹین کے میلز ہوتے ہیں ہمارے, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر میں کوئی چیز پسند نہ آئی تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے, اور کسی دعوت میں نہ آئی یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. ڈز یور روٹین فار میلز چینج ان ڈفرنٹ سیزن اینڈ سچویشنز, آپ کا کھانے کی روٹین کیا ہے, وہ سیزنز اور سچویشن کے حساب سے چینج ہوتی ہے یا ایک فکس روٹین ہے. بعض جگہوں پر روٹین ہوتی ہے کہ یہ رات میں جو ہے نا کوئی ایک فکس کھانا ہے, دال چاول ہے جی ہمیشہ یہی کھائیں گے. اب تو کراچی میں بہت سے آپ کو لوگ مل جائیں گے بھر جو ہے وہ ان کا ناشتہ بس انڈا پراٹھا ہی رہتا ہے, تو اور کچھ بھی نہیں ہے, چائے پراٹھا فار ایگزامپل. صحیح ہے. تو یہ آپ گفتگو کریں گے کہ آپ میلز ہیں کے حساب سے, سیزنز کے حساب سے چینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اس میں ہم گفتگو کریں. آر یو پلاننگ آن چینجنگ یور فوڈ ہیبٹس, کو تبدیل کرنے کے بارے میں کوئی آپ سوچ رہے ہیں کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ اچھی ہیں یا نہیں ہے, اگر اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں. Do you regret any of your past food habits, یا ماضی میں جو آپ کی عادات رہی ہیں کھانے سے متعلق, ان میں سے کوئی کیا ایسی بھی چیز ہے جس پر آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ عادت جو تھی میری یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور آپ کو اس کا ریگریٹ کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ کوشچنس تھے, ان کوشچنس کو جو ہے سامنے رکھ کر جو بریک آؤٹ رومس میں جو اسپیکنگ کی پریکٹس ہوگی وہ ہم یہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ اس لیسن سے متعلق سوال کر سکتے. وہ نا ایک لفظ کا پروننسیشن بتا دیں, ایکویسٹ کر کے کچھ آپ نے لکھا تھا نا, تو اس سے تو مس ہو گیا, کیسے بولیں گے اسے. میں پیچھے جاتا ہوں لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ آپ کس لفظ کی بات کر رہی ہیں.